باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ناظرین، ماہ صیام، ماہ رمضان، ماہ قرآن آپ سب کو مبارک ہو۔ آج پہلی رات ہے، پہلے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اختصار کے ساتھ پارے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے گی اور اس کے بعد ان میں سے دو مضامین پر قدر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ قرآن کا اوپننگ چیپٹر ہے۔ کائنات کی 3 عظیم حقیقتوں کا ذکر اس میں شروعات میں آیا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت خدائے رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ پھر کائنات کا وجود خود ایک بڑی حقیقت ہے، اور اس کائنات میں انسان اور اس کا مقام، اس صورت کے اندر اس ٹرائنگل کا تذکرہ آیا ہے، جس میں اپیکس، جس میں خدا سب سے بلند ہے، خدا کا تعلق کائنات سے بھی ہے، خدا کا تعلق انسانوں سے بھی ہے۔ انسان اور کائنات پیرالل لائن میں ہی، اور دونوں کا ورٹیکل ریلیشن شپ خدا تعالیٰ سے ہے۔ فلاسفرز، متکلمین ہمیشہ اس گتھی کو سلجھانے میں سرگردہ رہے کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے۔ اس صورت نے بتا دیا کہ مقصد حیات اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان خدا کی بندگی کرے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے آبا و اجداد کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم برے انجام سے بچ سکو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ کائنات تو انسان کے لیے مسخر کی گئی ہے، انسان کی خدمت میں لگائی گئی ہے، اور انسان صرف خدا کی عبادت کے لیے ہے، اور انسان خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس سے مدد چاہتا ہے کہ کیسی عبادت کریں، خدا کی مرضیات کیا ہیں، خدا ہم سے چاہتا کیا ہے، خدا کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ایک طرف سے ہم اس سے استعانت طلب کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی بندگی کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس دنیا سے لے کر آخرت تک کا ایک سیدھا راستہ ہے، جو شارٹسٹ لائن ہو سکتا ہے، وہ صراط مستقیم ہے، اس پر ہمیں چلا تاکہ یہاں سے نکلے ہماری روح، تو پھر تیری مرضیات ہمیں ملے اور جنت میں ہمارا داخلہ ہو۔ اس راستے میں چلتے ہوئے جو ڈیویشنز آتے ہیں اس سے ہمیں بچا۔ یہ گویا کہ ایک دعا ہے، اور دعا میں ہدایت طلب کی جا رہی ہے۔ اس کا جواب پورا قرآن مجید ہے۔ سورہ بقرہ کی شروعات ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حروف مقطعات کے ساتھ یہ سورت شروع ہوتی ہے، جس میں قرآن کے غلبے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کامیابی سے ہمکنار ہونے کی بشارت ہے۔ یہ کتاب ہے، تمہارے لیے ہدایت ہے جسے تم نے طلب کی۔ اس پارے کے اندر 16 رکوع آتے ہیں۔ پہلا رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے کون کون سی صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اس سے بعض لوگ استفادہ نہیں کر پاتے، ان کے قلوب پر مہر لگ گئی ہے، سیلڈ ہارٹس کون ہوتے ہیں، ان کے کیا صفات ہیں۔ تیسرے رکوع میں بتایا گیا کہ اسی خدا کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہاری ہدایت کا سامان کے قرآن بھیجا۔ اگر اس قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر تمہیں شک ہے تو اس قرآن میں جو صورتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک صورت جیسی صورت بنا کر لاؤ، ورنہ
جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ، بچو اس سے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ چوتھے رکوع میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا وعدہ اس دن سے کیا جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور فرشتوں اور اللہ رب العالمین کے درمیان بات چیت ہوئی۔ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، باقی فرشتوں نے سجدہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بار بار میں تمہیں ہدایت بھیجتا رہوں گا، جو اس کی اتباع کریں گے ان کے لیے کوئی خوف اور غم کا مقام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں بنی اسرائیل کو بہت ہی دل سوزی کے ساتھ نصیحت کی گئی کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، نعمتوں کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا کی لیکن تم نے اسے فراموش کر دیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 سے رکوع نمبر 15 تک بنی اسرائیل کا جو زوال ہے اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ کیا کیا ان کے جرائم ہیں، ان کا فرد قرارداد جرم پیش کیا گیا، ان کا چارج شیٹ پیش کیا گیا اور گن کر بتایا گیا کہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ جرم کیا۔ اس کے نتیجے میں اب تم دنیا میں ہدایت کے علمبردار نہیں ہو اور اس کے نمائندہ نہیں ہو، اور دنیا کی قیادت اور امامت کا جو رتبہ تمہیں حاصل تھا وہ اب تم سے چھین لیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں 2 رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی کد و کاوش، ان کی قربانیاں، ان کا ویژن، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منصب امامت پر سرفراز کیا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اس وقت بھی انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار، اس بچے سے جو حضرت اسماعیل ان کے ساتھ تھے، اس کی نسل میں سے ایک رسول کو اٹھا جو لوگوں کے درمیان تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرے، تیری کتاب کی باتوں کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، لوگوں کی زندگیوں کا تزکیہ کرے۔ یہ دعا 2500 برس کے بعد قبول ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا نہیں کیا بلکہ جاتے ہوئے اپنے بچوں سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، کس مقصد حیات سے تم وابستہ رہو گے۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹوں نے ان کے بچوں سے یہ وعدہ لیا کہ ہمارے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس مقصد حیات پر تم گامزن رہو گے۔ یہ گویا کہ جس کام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی، اس کے لیے انشور کیا کہ وہ مشن ان کے بعد بھی جاری رہے۔ یہ پورے پارے کا خلاصہ ہے۔ اب اس پارے میں کی لیسنز میں سے جو اہم اسباق میں سے سبق نمبر 1 ہم لیں گے، اور وہ ہے سیلف ڈسیپشن۔ قرآن میں یہ بتایا گیا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ سیلف ڈسیپشن کا شکار ہیں، خود فریبی کا شکار ہیں، خود کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ حضرات، یہ ایک بڑا موضوع ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و شر کے استعداد کو ودیعت کر کے دنیا میں بھیجا۔ وہ اپنے اندر بہت سی کمزوریاں رکھتا ہے، بہت سے شر کا صدور اس سے ہونے لگتا ہے، بہت سی وہ غلطیاں کرتا ہے، بہت سے نقائص اس کی زندگی میں ہوتے ہیں، بہت سی کوششوں میں وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور بہت سی بری عادتوں کا وہ اسیر ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ حقیقت ہے، اور ایک طرف یہ حقیقت ہے کہ اندر سے ایک انسٹنکٹ ہے، اندر سے ایک داعیہ ہے جو انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تم بہت نیک ہو، تم بہت اچھے ہو، تم جس کام میں لگے ہوئے ہو وہ بہت نوبل کاز ہے۔ یہ دونوں کے درمیان جو گیپ ہے، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے انسان خود فریبی کا سہارا لیتا ہے۔ شروعات میں کچھ عقائد، کچھ خیالات، کچھ آئیڈیاز کے ساتھ زندگی شروع ہوتی ہے، اور عملی زندگی کرتے کرتے بہت سی مرتبہ وہ اس سے گر جاتا ہے، اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ اب وہ اپنے آپ سے کہنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں یہی کچھ ممکن ہے، ان حالات میں ایسا ہی جیا جا سکتا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہی مجھ سے ممکن ہے۔
یہ خود فریبی کے جنم کا راستہ ہے۔ اس کی شروعات ہوتی ہے کہ اپنے عقیدے اور قول اور اپنے عمل کے درمیان جو دوئی ہے، جو ڈفرینس ہے، جو گیپ ہے، اس گیپ کو پاٹنے کے لیے وہ اس آئیڈیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک مقدس جھوٹ ہے جو اپنے آپ سے کہتا ہے۔ انسان دوسروں سے تو اپنے آپ کو چھپاتا ہے، وہ قدرے آسان ہے، لیکن اپنے آپ سے چھپانا مشکل کام ہے، اور یہ مشکل کام کر گزرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ قرآن نے بتایا وَمَا يَشْعُرُونَ، اس کا شعور انہیں نہیں ہے، لیکن یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس مقدس جھوٹ سے بچنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ لوگو، تمہیں سامنے والے کی آنکھ کا ایک تنکا تو نظر آتا ہے، لیکن اپنی آنکھ میں ایک شہتیر پڑی ہوئی وہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ یعنی سامنے والے کی برائی تو میگنیفائنگ لینس لگ کر تم تلاش کر لیتے ہو، لیکن خود اپنی ذات کے اندر جو خامیاں ہیں اس کا تمہیں ادراک نہیں ہے۔ ایک مشہور ناول نگار لیو ٹولسٹائی، اس کی ایک کہانی میں دی ڈیتھ آف ایوان ایلیچ، اس کے اینڈ میں وہ لکھتا ہے کہ وہ جو اس کا مرکزی کردار ہے، وہ مرکزی کردار اپنے ڈیتھ بیڈ میں، موت کے وقت اپنے آپ سے یہ کہتا ہے "It is as if I had been going downhill while I imagined I was going up, and that is really what it was. I was going up in public opinion, but to the same extent life was ebbing away from me, and now it is all done and there is only death." انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اوپر کی طرف جا رہا ہوں، عوام کی نگاہ میں میں چڑھائی کی طرف جا رہا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ موت کے وقت مجھے احساس ہونے لگا کہ میں زندگی بھر نیچے کی طرف سفر کرتا رہا، اور آج اس حقیقت سے میں ملاقات کر رہا ہوں جس سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں، وہ ڈیتھ ہے، وہ موت ہے۔ موت کے وقت انسانوں کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں یہ اور یہ غلطی کی۔ ابھی کووڈ کے حوالے سے ایک ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اور نرسز کے بیانات پر مشتمل ایک چھوٹا سا آرٹیکل آیا تھا۔ اس میں ڈیتھ بیڈ پر جو پیشنٹس تھے ان کے آخری جملے، ان کی آخری خواہش کیا رہی۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ بھائی گرم چائے دے دو، گرم کافی دے دو، ایک دو لوگ۔ کچھ لوگوں نے کہا مرنے سے پہلے ہم اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے والد کو دیکھنا چاہتے ہیں، رشتہ دار کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ زندگی میں ہم نے بہت غلطیاں کی، میں نے اپنی بہن کی دل آزاری کی، اسے فون کر کے کہہ دینا میں ان سے معافی چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ میں نے میراث کی تقسیم میں ڈنڈی ماری، میں نے بھائیوں کا حصہ نہیں دیا، میں نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا، آج مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے۔ براہ کرم میرے بھائیوں کو کال کر کے بتا دیں کہ مجھے اس کا پچھتاوا ہے۔ حضرات، یہ مرتے وقت انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے، خود فریبی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ جب جھگڑا کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، جب موت آتی ہے تو اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ میں نے غلطی کی۔ اس سے جتنا جلد نکل سکیں خود فریبی سے، سیلف ڈسپشن سے، اتنا اچھا ہے۔ یہ ایک لعنت ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ نمبر 1 خود فریبی یا سیلف ڈسپشن ایک دل کی بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض، دل کے اندر ایک بیماری ہے، ایک انٹرنل سکنس ہے، ایک سائیکولوجیکل سکنس ہے، اور کہاں فزادہم اللہ مرضا، اور یہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر اس کا ادراک نہ کریں، اسے روک نہ لگائیں تو یہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایک پینفل ایونٹ ہے، اور اس پینفل ایونٹ سے یہاں دنیا میں گزرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے پینفل سزا ہے، پینفل اینڈنگ ہے، بہت دردناک ہے خود فریبی کے اندر مبتلا رہنا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو ان کا سیلف ڈسپشن یہ کہتا تھا قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دنیا میں خوب غارت گری کرنے والے، قتل کرنے والے، جنگ کی آگ میں دنیا کو بھڑکانے والے، لیکن کہیں گے کہ وی آر چیمپئنس آف ڈیموکریسی، وی آر چیمپئنس آف ہیومن رائٹس، ہم دنیا میں انسانوں کے لبریشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا اور سیلف ڈسپشن کیا ہے؟ قرآن نے بتا دیا کریں گے فتنہ، لیکن بتائیں گے کہ ہم دنیا کی اصلاح کر رہے ہیں۔ ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے
تو کہنے لگتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، حالانکہ یہ خود بے وقوفی کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ بھی ایک سیلف ڈسپشن ہے۔ حماقت کے اندر مبتلا ہیں، یہ بھی ایک سیلف ڈسپشن ہے۔ ایڈیوسنکریٹک، اس طرح کے لوگ اس وہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، لیکن وہ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ یہ دو چہرے کے لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن نے بتایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تمہاری صفوں میں ہیں، اور اپنے لیڈروں سے ملاقات کرتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ ڈبل فیس لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ دو چہرے رکھنے والے، حدیث میں بھی آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین مخلوق میں سے وہ لوگ ہیں جو دو چہرہ رکھتے ہیں، دو امیجز رکھتے ہیں۔ یہ ہے سیلف ڈسپشن کی بیماری، جسے تشخیص کر کے قرآن نے بتا دیا۔ قرآن نے بتا دیا کہ یہ لوگ نان سیریس لوگ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، یعنی ایمان کھیل ہے، مذاق ہے ان کے لیے۔ قرآن نے کہا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو نان سیریس پیپل ہوتے ہیں یہ، جو سیلف ڈسپشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان پرنسپلڈ ہوتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کو بیچ کر گمراہی خریدتے ہیں۔ ان پرنسپل قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر جو سیلف ڈسپشن کا، خود فریبی کا شکار ہوتے ہیں، وہ ایک معنوں میں بہرے، گونگے اور اندھے ہوتے ہیں۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اب یہ پلٹ کر آنے والے نہیں۔ جو خود فریبی کی آخری انتہا پر پہنچ جاتے ہیں، پلٹ کر آنا ممکن نہیں۔ اس لیے قرآن بتاتا ہے کہ جتنا جلد پلٹ کر آ سکو پلٹو، توبہ کرو۔ حضرات، ایکشن پلان یہ ہے کہ ہم بھی یہ غور کریں اس رمضان کے راتوں میں کہ کہیں ہم خود فریبی کے اندر مبتلا تو نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بہت نیک باور کراتے ہوں، لیکن گناہوں کے دلدل میں کہیں پھنسے ہوئے تو نہیں ہیں۔ ہم دنیا کو تو بتاتے ہیں کہ ہم بڑی صلاحیت والے آدمی ہیں، لیکن صلاحیتوں کو پیدا کرنے کی ہم نے کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم دنیا کو بتاتے ہوں گے کہ ہم بہت صاحب علم ہیں، لیکن ہم لکیر کے فقیر ہیں، وہی پرانی باتوں کو پیٹتے رہتے ہیں، اور کبھی قرآن کا، حدیث کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا اور حالات پر اس کا انطباق نہیں کیا۔ کہیں ہم اس خود فریبی کے اندر تو مبتلا نہیں ہیں، کہیں ہم اس خود فریبی کے اندر مبتلا تو نہیں کہ ہم لوگوں کو تو بتاتے ہوں کہ ہم بہت کریٹیو ہیں، لیکن کوئی کریٹیوٹی ہمارے اندر موجود نہ ہو۔ ہم عاشق رسول کہتے ہوں، لیکن خدا ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے کے لیے کوئی ذوق اور شوق نہ پایا جاتا ہو۔ رمضان کی راتوں میں اپنا جائزہ لیں، جلد از جلد ان سب چیزوں کو نوٹ کریں، اس سے باہر آنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور ایک ایک کر کے اس خود فریبی کے نکات سے باہر نکل کر ہم وہ بنیں جو ہیں، غلطیوں کو تسلیم کریں اور مانیں کہ یہ کمزوری ہے ہمارے اندر، اور اس سے باہر نکلنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اور ایک نیو یو بنانے کے لیے ہمیں اقدام کرنا پڑے گا۔ حضرات، آج دوسرا جو نکتہ ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کے لیے کچھ صفات چاہیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا۔ یہ سبق نمبر 2 ہے، کی لیسن نمبر 2 ہے، اور وہ ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ۔ وہ لیڈر جو زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کرتا ہو۔ حضرت ابراہیم کی مثال دی کہ مشکلات سے اللہ نے انہیں گزارا، آزمائشوں سے گزارا، اور ان سب سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹائٹل انہیں دیا، قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں معروف و معلوم تاریخ میں پہلے نبی ہیں جن کا ایک گلوبل ویژن تھا، جنہوں نے عالمی سطح پر تحریک کو پھیلانے کا منصوبہ بنایا اور اپنے بچوں کو انٹرنیشنل ٹریڈ اور کاروان کے روٹس پر بٹھایا۔ اپنے بھتیجے کو ایک جگہ بٹھایا، حضرت اسماعیل کو ایک جگہ بٹھایا، حضرت اسحاق کو ایک جگہ بٹھایا، اور اپنے ایک اور بیٹے مدین کو ایک جگہ بٹھایا۔ 4 راستوں میں
گویا کہ اگر جیوگرافیکلی دیکھیں گے تو ایک روٹ جو ساؤتھ سے ایمن سے شروع ہو کر ملک شام تک جاتا ہے، سیدھا راستہ، اور ایک راستہ چائنا سے ہوتے ہوئے گزر کر، عراق سے ہوتے ہوئے مختلف علاقوں سے گزر کر وہ جاتا تھا ملک مصر تک۔ اس روٹ پر حضرت ابراہیم نے اپنے 4 بچوں کو بٹھایا۔ ایک گلوبل ویژن تھا کہ یہ تعلیمات خدا کی ان کاروان کے جانے والوں تک پہنچے، اس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی یہ دین اور یہ اسلام کی تعلیمات ان کے شہروں اور ان کے گاؤں تک پہنچ جائے گا۔ اس گلوبل ویژن کے ساتھ وہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ٹرانسفارمیشنل لیڈر ہیں، قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ ایک ویژن ہونا چاہیے، بہت دور رس نگاہ ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو اسماعیل کو لا کر کعبۃ اللہ کے پاس یا مکے میں بسایا تو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ لا کر میں بسا رہا ہوں جہاں ایک گھاس پوس کا دانہ نہیں اگتا، ایک تن کا نہیں اگتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنایا اور انہیں یقین تھا کہ یہ مرکز بنے گا، اور آج تک وہ توحید کا مرکز ہے، اور توحید کے پروانے اس شمع کے اطراف گھومنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے 4000 برس سے لگاتار چلے آ رہے ہیں۔ یہ ویژن نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ویژن کعبۃ اللہ کو بناتے ہوئے ان کے پاس تھا۔ یہ ویژن کہ اس بچے سے، یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک رسول اٹھے، ایک امت اٹھے، اور رسول کا یہ اور یہ کام ہو، یہ ایک بڑا ویژن تھا۔ اور ویژن کے ڈیٹائلز بھی تھے کہ رسول اللہ کے کام کیا ہوں گے، اس کا بھی تذکرہ ان کی دعا میں ملتا ہے۔ ویژنری ہوتا ہے لیڈر۔ نمبر 2 کیرزمیٹک ہوتا ہے، یعنی اس کی شخصیت کے اندر جاذبیت ہوتی ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے، ہمت اور شجاعت کا وہ پیکر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر حلم، بردباری، نرمی، رقت، رافت، یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ قرآن نے جا بجا یہ ان کے کیرزمیٹک پرسنالٹی کا تذکرہ کیا کہ ان کے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں۔ اور اس کے بعد کنسرن فار ادرس، یہ لیڈر کا تیسرا پہلو ہے، لوگوں کی بھلائی چاہنا، لوگوں کا خیر چاہنا، لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا، دنیا اور آخرت میں لوگ کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں، یہ تمنا اور تڑپ دل کے اندر پالنا۔ ان آیتوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم اپنے بچوں سے اپنی موت کے وقت پوچھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کنسرن فار ادرس، کہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے۔ اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے بیٹے یعقوب نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ بتاؤ میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس راستے پر رہو گے، کس مشن کے علمبردار رہو گے۔ یہ ایک لیڈر کے لیے تیسری صفت ہے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ willingness to make great sacrifices، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہونا۔ قرآن نے شروعات ہی میں بتا دیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بہت سی باتوں میں آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی، ہر چیز کی قربانی دی، ماں باپ کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، بیوی جس سے محبت ہوتی ہے، بچہ جو آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، ایک وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر چھوڑ دیا، وقت پڑنے پر اس کے گلے پر چھری چرانے کے لیے تیار ہو گئے، کیا کیا قربانیاں نہیں دی، تب چل کر کوئی بڑا لیڈر بنتا ہے۔ موٹیویشنل لیڈر لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے اور زندگی میں چھوٹی موٹی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ ٹرانسفارمیشنل لیڈر بڑی تبدیلی پیدا کرتا ہے، 180 ڈگری ٹرن اراؤنڈ کرا دیتا ہے۔ جو بے مقصد لوگ تھے انہیں با مقصد بنا دیتا ہے، جو کور چشم لوگ تھے انہیں دیدہ و بینا عطا کر دیتا ہے، جن کے پاس زندگی کے اندر کوئی امنگ اور حوصلہ نہیں تھا انہیں دنیا فتح کرنے کا امنگ اور حوصلہ دے دیتا ہے یہ لیڈر۔ جن کے اندر کوئی لیاقت اور صلاحیت نہیں ہوتی، ٹرانسفارمیشنل لیڈر ایسی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے لوگوں کے اندر کہ وہ بام عروج پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈر کی خوبی۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو تیار کیا، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، آگے چل کر بنی اسرائیل جو قوم بنی اس کے اندر بے شمار انبیاء آئے، بے شمار صلاحیت کے لوگ آئے، بے شمار بادشاہ پیدا ہوئے۔ یہ ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈر جو جنریشنز کو چینج کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ کیسے وہ لوگ جنہیں اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں تھا
انہیں دنیا کا امام بنا دیا، صلاحیتوں کا امام بنا دیا۔ لکھنا پڑھنا جن کو نہیں آتا تھا، انہوں نے نالج کی ایک موومنٹ چلا دی۔ عورتوں کا جہاں احترام نہیں ہوتا تھا، وہاں ویمنس ایمانسپیشن، ویمنس لبریشن، ویمنس امپاورمنٹ کی پوری موومنٹ چلا دی اور ان کی عزت و تکریم کی اور عورتوں کے مقام کو اونچا اٹھا دیا۔ ٹرانسفارمیشنل لیڈر لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے، نقطہ نظر کو بدل دیتا ہے، زندگی کا طریقہ بدل دیتا ہے، زندگی کی راہ بدل دیتا ہے، منزل بدل دیتا ہے۔ موٹیویشنل لیڈر تو چھوٹی موٹی باتوں کی تحریک پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں وقتی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بتاتا ہے کہ گریٹ چینج آپ نے پیدا کیا۔ حضرات، ہم میں سے ہر کوئی امت مسلمہ کا فرد اس قرآن کو رکھنے والا، تھامنے والا ایک بہت بڑا لیڈر ہے۔ دنیا کی امامت اور قیادت ہمارے ذمے اللہ نے کی ہے۔ ہم بھی ایک ٹرانسفارمیشنل لیڈر ہیں، ہم بھی دنیا کو بدلنے والے ہیں۔ لاہی عمل ایکشن پلان آج کا نمبر 2 یہ ہے کہ آپ پیپر پین لے کر بیٹھیے اور لکھیے واٹ از یور ویژن۔ آپ کا کیا ویژن ہے؟ آپ اپنی زندگی میں کون سا معرکہ سر کرنا چاہتے ہیں، کون سا کام انجام دینا چاہتے ہیں؟ آپ لکھیے کہ آپ کا ویژن کیا ہے۔ ہاؤ کیرزمیٹک آر یو، آپ کی شخصیت کے اندر کتنی جاذبیت ہے، کیا خوبیاں ہیں، اس کا جائزہ لیجئے۔ اگر نہیں تو ان چیزوں کو پیدا کیجئے، حضرت ابراہیم کے اسوے کو، انبیاء کے اسوے کو اپنے اندر پیدا کریں۔ آر یو کنسرنڈ اباؤٹ دی کنٹری اینڈ اٹس ویلفیئر، کیا آپ کو اس ملک سے اور اس کی بھلائی سے دلچسپی ہے؟ یہ تو بڑے لیڈر کی خصوصیت ہے۔ ہم اس ملک کے نجات دہندہ ہیں، ہمارے پاس ایک آفاقی پیغام ہے، حیات بخش پیغام ہے، اور ملک میں اگر مسائل نظر آتے ہیں، بندگان خدا رائے حق کے لیے سرگردہ نظر آتے ہیں، ان کے پاس حق کی راہ مسدود ہے، تو ہمارے پاس اگر حق ہے، حق کی روشنی ہے، تو ہم کیا اس روشنی سے لوگوں کے راہ کو منور کرنا چاہتے ہیں؟ تیسرا کوشچن، اور چاہتا ہے کہ are you willing to sacrifice anything، اس کام کو کرنے کے لیے کس چیز کی قربانی دینا چاہتے ہیں؟ نیند کی قربانی دے سکتے ہیں، وقت کی قربانی دے سکتے ہیں، دولت کی قربانی دے سکتے ہیں، صلاحیت کی قربانی دے سکتے ہیں۔ لکھیے ان 4 سوال کا جواب۔ What is your vision? How charismatic are you? Are you concerned about the country and its welfare? Are you willing to sacrifice anything? یہ آج ایکشن نمبر 2 ہے۔ ایک ہے ہمارے اندر سے سیلف ڈسپشن کو دور کرنا، اور دوسرا لیڈر کے مقام پر پہنچنا، اور اس کے لیے جو لازمی صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی روشنی میں ہماری زندگی کو منور فرمائے، اور ہمیں اپنی خامیوں کو تلاش کرنے، ہماری زندگی کے اندر سے انہیں دور کرنے، اور ہمارے مزاج کے اندر ایک رنگی، ایک سوئی اور قرآنی کردار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔